بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، اور علم کے معنی جاننے کے ہیں، اور علم اصل میں وہ ہے جس سے اللہ رب العزت کی پہچان ہو۔ آج دنیاوی علم، جو دنیاوی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کو بھی علم کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ تعلیم ہے، یہ دنیاوی ہنر ہے۔ اگر ایک بندہ اسکول کی اسکولنگ پوری کرنے کے بعد کالج میں اپیئر ہوتا ہے، اور کالج میں آگے یہ لائنز ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر بننے کی لائن، انجینئر بننے کی لائن، پروفیسر بننے کی لائن، ڈاکٹر بننے کی لائن، لیکن اگر وہ 10ویں کلاس تک 16 سال محنت کر کے وہ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اگر آگے اس کا ایک سکوپ ہوتا ہے، اگر کسی نے ٹیچر بننا ہے تو ٹیچر بننے کے لیے علیحدہ ایک طریقہ کار ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے میڈیکل کی لائن ہے، اگر انہوں نے جانوروں کا ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ڈی فارمیسی جیسے میڈیکل سٹور وغیرہ کے لیے کام، جیسے میڈیسن کے لیے ہے اس کے لیے، یعنی کہ غرض یہ ہے کہ جس کام کے لیے بھی جانا اس کو کام کے لیے جاتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، یہ دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے جو انسان سیکھتا ہے، اور جو علم ہے اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور عمومی طور پر پورے پاکستان میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اس تعلیم کو، اس ہنر کو اس درجے پہ حاصل کر رہے ہیں کہ شاید یہ دنیا آخرت پہ ہمیں کام آنا ہے۔ میرا ہرگز یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ اس تعلیم کو سیکھنا نہیں چاہیے، اس تعلیم کو سیکھنا چاہیے ضرورت کے درجے میں، نہ کہ مقصد کے درجے میں ہو۔ مقصد کے درجے میں جو ہے وہ علم ہے جو حلال حرام کی تمیز کر سکے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر، اور یہاں تک کہ بچوں تک، جو ہمارے بچے ہیں، جو مسلمانوں کے بچے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر خصوصی طور پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت پر کہ وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان سکے۔ آج ہمارے معاشرے میں جس تعلیم کو دیا جا رہا ہے وہ تعلیم ہنر کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ علم اس کو کہا جائے۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہو۔ اب یہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے پاک فوج سے ریلیٹڈ ہے، چاہے دیگر ادارے جتنے بھی ہیں، کیا یہ سارے ادارے اور سارے یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا اپنی رعایا جسے ہم عوام کہتے ہیں، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سچ بول رہے ہیں، ان کے حقوق کی صحیح طرح سے حفاظت کی جا رہی ہے؟ کہیں ہمیں دھوکے میں تو نہیں رکھا جا رہا؟ اگر اس تعلیم سے ان کو اللہ کے نزدیک ہوتے تو کبھی یہ آج ادارے اس طرح غیر منصفانہ نہ ہوتے اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق نہ اڑایا جاتا، کیونکہ یہ تعلیم ہے جو کہ ہنر کو ان کے پاس آ گیا، لیکن اس تعلیم کے ساتھ اس علم کا ہونا ضروری تھا جو حلال حرام کی تمیز بناتے۔ آج ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے اداروں تک ہر طرف رشوت کے انبار لگے ہوئے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ اس علم کا ہونا ضروری تھا جو حلال حرام کی تمیز بناتے۔ آج ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے اداروں تک ہر طرف رشوت کے انبار لگے ہوئے۔ رشوت ضروری نہیں کہ آپ پیسے کی شکل میں دیں، وہ مکان، کوٹھیاں، جائیداد، آپ کی خواہشات آپ کو گفٹ کی شکل میں، تحفوں کی شکل میں، کئی شکلوں میں دی جا سکتی ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ لیکن تعلیم کو سمجھنے کا مقصد، آج میرا جو مقصد ہے بات کرنے کا، وہ تعلیم اور علم کا ہے کہ آج ہم نے تعلیم ساروں نے حاصل کر لی ہے لیکن علم نہیں حاصل کیا، جس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں انصاف کا اور اس طرح ادارے جیسے کام کرنے چاہیے نہیں کر رہے۔ آج ہمارا انصاف پہ ہمارا نام اگر لیا جائے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے پرائیویٹ سے لے کر سرکاری اداروں تک تو سارے کے سارے الحمدللہ، یہ الحمدللہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کہ کلمہ پڑھنے والے ضرور ہوں گے لیکن ان کی زندگی دور دور تک علم سے خالی ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی کیوں کہا گیا ہے۔ اگر سچا یقین ہو
کہ جو پیسے لے رہے ہوں میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا کسی کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے یا میں اپنے گھر کے فائدے کے لیے لے رہا ہوں، سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے، تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ جہنم یہ نہیں ہے کہ جھاڑو کے تیلے کے ساتھ مار پڑنی ہے۔ وہ جہنم کون سی ہے جسے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دردناک عذاب ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اگر اس کو سچا یقین ہوگا تو کبھی بھی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ہی اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ سودا نہیں کرے گا۔ یہ سودا اس کے لیے ناقابل معافی، ناقابل تلافی ہوگا۔ وہ اس کو واپس کرے گا، وہ رشوت نہیں لے، وہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گا۔ آج ہمارے اندر تعلیم کا ہونا اور علم کا نہ ہونا، یہ دو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اور معاشرے کی ساری برائی آج پاکستان میں جتنی بھی عوام الناس کے اندر ہے وہ اسی چیز کی ہے۔ اور یہ تہیہ کرنا ہوگا گھر گھر میں، میں نے اور آپ نے، سب نے، کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا علم دیں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اس تعلیم کے لیے، دنیاوی ہنر کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ کے بچے صبح سے لے کر شام تک صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ دنیاوی علوم اور دنیاوی علم جو حاصل کر رہے ہیں، لیکن دینی علم، وہ علم جو اللہ نے کہا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے بارے میں، کیا وہ علم ہمارے پاس ہے؟ کیا وہ علم ہمارے بچوں کے اندر ہے؟ کیا اس علم کی روشنی میں ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کسی مولانا کے بچوں کا، یہ مولانا کی یہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ مولوی بنے اور وراثت میں وہ اپنے بچوں کو بنانا۔ بھائی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا علم سکھائے، لیکن آج دنیاوی تعلیم کے اوپر اس کو علم سمجھتے ہوئے اسی کے اوپر عمل درآمد کروا رہا ہے اپنے بچوں کو۔ جس ثواب کا، جس کلمے کا، یا جس استغفار کا، یا جس سبحان اللہ کا، یا جس ذکر کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پر اللہ نے کیا ثواب دینا ہے آپ کو، اور آپ کر رہے، جس ثواب کا، جس کلمے کا، یا جس استغفار کا، یا جس سبحان اللہ کا، یا جس ذکر کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پر اللہ نے کیا ثواب دینا ہے آپ کو، اور آپ کر رہے ہو، تو کیا یہ بعید ہے کہ وہ آپ کو ثواب کا درجے پہنچائیں گے؟ ہر چیز کے ذکر کے ساتھ اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ فطرتی طور پر انسان اللہ نے لالچی بنایا ہے۔ اگر انسان کو نفع کی چیزیں پتہ چلے تو بھی یہ نفع کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح 1 روپے کے 10 روپے بچے تو اور زیادہ کام کرے گا۔ یہ کہے گا 1 روپے سے 10 بچ رہے ہیں، اگر میں 1000 لگوں گا 10,000 بچے گا، لاکھ لگوں گا 10 لاکھ بچے گا، یہ شوق سے کام کرے گا۔ اللہ نے ذکر کے، نماز کے، ان ساری چیزوں کے جو فضائل اور علم کی شکل میں جو اس کو علم دیا ہوا ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے اس پہ کیا ملے گا، کیا نفع ملے گا، کیا فضائل ملیں گے، تو پھر کیسے یہ عملی زندگی میں عمل والا بنے گا؟ آج دنیاوی تعلیم میں یہ تو پتہ چل گیا کہ 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، یا ڈاکٹری بن کے لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، یا انجینئر بن کے 5 لاکھ، 10 لاکھ، یا باہر جا کے میری یہ سکوپ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر میں علم والا ہو گیا، اس کے اوپر مجھے کیا فضائل ملیں گے، اس کے اوپر اللہ مجھے کیا نوازے گا، اس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہی غفلت والی زندگی ہے جو گزاری جا رہی ہے تمام محکموں میں، تمام اداروں میں۔ میں تو یوں کہوں گا، چاہے جو بڑے سے بڑا ادارہ ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہے، ہر طرف اس بات کو پکا اور یقینی بنایا جائے کہ ہر طرف اس علم کو عام کیا جائے، بتایا جائے جہنم کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایک طاقت والے کو، ایک غریب آدمی کو، ایک درمیانے بندے کو، ایک مالدار کو، یہ ساری تربیت محکموں میں ہونی چاہیے۔ ہر گریڈ آفیسر کے پیچھے لگا ہونا چاہیے کہ تیرے سے پہلے بھی طاقت والے تھے، کیا بنا ان کا، قرآن کی آیتیں لگا کے اس طرح کی چیزیں لگانی چاہیے ان کو۔ اور ساتھ میں ایک تربیتی کیمپ ہونا چاہیے جو کم از کم ہفتے کی چھٹی کے ٹائم سارے آفیسروں کو بلائے اور بلا کے کہے یہ بھی نیچے گوشت پوشت کے انسان ہے، اور جو جنہوں نے آپ کے پاس انصاف لینے آنا، یہ بھی گوشت پوشت کے انسان ہے، یہ بھی ہم میں سے ہے، ہم بھی ان میں سے ہیں۔ اس کا علم دیا جائے، ہماری اسکولوں میں، کالجوں میں یہ چیزیں شامل کی جائیں۔ آج میں اگر جوان ہو گیا ہوں، اللہ برکت دے، اللہ رحمت دے تبلیغی جماعت والوں کو، جس کی بدولت ہماری زندگیاں بدلی ہیں، تو ہمارے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج تبلیغی جماعت نے محنت نہ کی ہوتی، شاید ہماری بھی داڑھی نہ ہوتی، شاید ہماری بھی آج دین کی اتنی بات نہ کر رہے ہوتے، ہم بھی کہیں غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ تو مہربانی ہے تبلیغی جماعت والوں کی، اور خیر ان لوگوں کی جو خیر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو خیر سلگائی کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ، اگر میری بچپن میں یہ کام ہوا ہے کہ مجھے تعلیم تو سکھائی گئی، علم نہیں،
تو میں اپنے سننے والوں کو اور خود یہ ضرور چاہوں گا کہ میرے بچے کم از کم علم والے ہوں، تعلیم والے نہ ہوں، علم والے ہوں۔ اگر علم والے ہوں گے، کم تعلیم بھی ہوئی تو بہترین گزارا کریں گے، اچھے اخلاق تو پیش کریں گے نا۔ امت میں جوڑ تو نہیں پیدا، امت میں توڑ تو نہیں پیدا کریں گے، امت میں جوڑ پیدا کریں گے۔ امت کو توڑیں گے نہیں، امت میں نفرت نہیں پھیلائیں گے، امت میں محبت کا، بھائی چارے کا سبق دیں گے۔ کئی باتوں میں لب سی لیں گے کہ یہ بات کرنے سے اگر میرے خاندان میں درار پڑتی ہے میں خاموشی اختیار کروں گا، اور کئی ایسی نیکیاں کر جائیں گے جو علم کی بدولت ہوتا ہے۔ علم والے کو، جو علم والا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ عابد کا ساری رات جاگنا اور علم والے کا سونا، عالم کا یعنی کہ سونا، عالم کا یعنی کہ سونا، وہ افضل ہے۔ یہ وہ، اور انبیاء علیہ السلام کے وارث جنہیں کہا ہے وہ یہی عالم حضرات کو کہا ہے۔ اور یہ عالموں نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وراثت میں یہی چیزیں دینی ہے۔ میرے اور آپ کی ذمہ بھی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں، مولانا بنائیں، حافظ بنائیں، علم والا بنائیں۔ ایسے زندگی نہیں گزر جانی یا گزارتے رہنا ان کو کہہ رہے نہیں۔ میرے پیارو یہ فکر کرو ان چیز کو اوپر، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بار بار ہائلائٹ کرنے، بار بار بتانے کا مقصد یہی کی ہوتا ہے، کس نے عمل کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ اسی کے اوپر اللہ رب العزت کی سارے کے سارے انعام و کرام ہے۔ اگر آپ کا بچہ ساری زندگی پڑھتا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسی حاصل کرنے میں وہ اللہ کے پاس انتقال کر گیا، تو کیا آپ کے دل میں یہ ضرب اور تقسیم نہیں رہے گی کہ کاش میں دین کی بھی محنت اس کے اوپر کرواتا، کاش میں اس کو اللہ رب العزت کا جو علم ہے، دینی علم ہے، اس کے سینے میں اتارتا، اس کو پتا چلتا کہ اچھے اخلاق، اچھی نماز، اچھا بولنا، اچھا بچونا، اچھا لوگوں سے سلوک کرنا، ہمسائے کے حقوق کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں اگر اس کو پتا ہوتی تو پھر اللہ کے ہاں اس کو کیا انعام و اکرام ملتا۔ اس لیے اس خوش فہمی میں رہنا کہ میرا بچہ تعلیم والا ہو گیا ہے، میرا بچہ کسی عہدے میں لگ گیا ہے، یہ فقر کا سبب ہے۔ فقر کے سبب سے مراد یہ نہیں کہ وہ عہدے پہ لگ گیا ہے، اب اس کی زندگی اور زیادہ سختی میں ہے، یہ مخالفت میں اس چیز نہیں کر رہا۔ ہاں، اس سختی میں اگر وہ اللہ رب العزت کو یاد کر کے، مصیبتیں پریشانیاں کر جھیل کے وہ گزر گیا، وہ ایک عام اور ایسے مسلمان پہ جس پر مشقتیں نہیں ہیں، اس سے کئی گنا افضل ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ اگر اس کو علم نہیں ہے اور تعلیم حاصل کر کے اس سیٹ پہ چلا گیا ہے، وہ اپنے لیے بھی وبال جان بنا، اولاد کے لیے بھی بنا، اور جس معاشرے میں یا جس ادارے میں جن لوگوں کے اوپر وہ حکمران بنا ہے وہ بیڑا غرق کرے گا، ان کو ناانصافیاں کرے گا، حق تلفی کرے گا، طاقت کا نجائز استعمال کرے گا۔ اور آج یہی کام سارا ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، اور صرف ایک کام کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج تعلیم تو سکھائی جا رہی ہے، علم نہیں سکھایا جا رہا۔ تو اس لیے یہ اپنے اوپر فرض کرو کہ بچوں کو علم سکھانا ہے۔ اگر بچوں کو آپ نے علم سکھا دیا نا، یا اداروں میں حکومتی عہدوں سے، میرا اور ادارے سننے والوں سے میری بات ہے، اگر آپ لوگوں نے علم صحیح طریقے سے بچوں میں پہنچا دیا یا اپنے اداروں میں صحیح طرح سے اس کے پیٹرن بنا دیے، تو یقین کریں بہت جلد اس پاکستان کی تقدیر بدلے گی، بہت جلد یہاں پہ اللہ رب العزت کا حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے کائنات بنائی انہیں کو چھوڑ کر تم اپنے طریقوں سے سکون لینا چاہ رہے ہو ہی نہیں سکتا تمہیں سکون ملے، ایک ہی چیز سے ملے گا۔ ہاں، اگر علم آ گیا، تعلیم نہ آئی، بہترین گزارا کرے گا، بہترین انسان بنے گا۔ اگر تعلیم آ گئی، علم نہ آیا تو بیڑا غرق کرے گا، جہاں کہیں بھی جائے گا، جہاں کہیں بھی بیٹھے گا، جس کاروبار میں بھی جائے گا، جھوٹ کی بنیاد پر پیسے آنے چاہیے، اس بنیاد پر ہی سارا کچھ کرے گا۔ اور آج یہی سارے بازاروں میں ہو رہا ہے، یہی سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے، علم کا سیکھنا اور چیز ہے، تعلیم کا سیکھنا اور چیز ہے۔ اور علم کا سیکھنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے فرض ہے۔ کتنا بازاروں میں ہو رہا ہے، یہی سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے، علم کا سیکھنا اور چیز ہے، تعلیم کا سیکھنا اور چیز ہے۔ اور علم کا سیکھنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے فرض ہے۔ کتنا فرض ہے کہ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا۔ اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ مجھے پتا چل گیا ہے، اپنی اولاد کے اوپر بھی محنت کرنا۔ تعلیم کے ساتھ سب سے پہلے تو آتا ہی علم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں پہلے تعلیم ہی آ رہی ہے، ہر طرف تعلیم ہی تعلیم ہے، اور اسی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ میرا بیٹا کوئی سٹیٹس والا بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔
जिस तरह आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन रहा है ना, सारी दुनिया के सारे इंसान अगर इंजीनियर बन जाए और एक बच्चे का बेटा आलिम बन जाए और बाअमल आमिल बन जाए, वो इन लाखों करोड़ों इंजीनियरों से बेहतर होगा, क्योंकि वो अंबिया अलैहिस्सलाम का वारिस है। क्योंकि उसने उम्मत के वो मसाइल को बयान करना है जो किसी इंजीनियर को नहीं पता, क्योंकि वो उनकी विरासत है जिनके लिए अल्लाह ने जमीन आसमान सूरज चांद तारे बनाए। मेरे प्यारे, इस इल्म को सीखना मेरे और आपके जिम्मे है। अपने बच्चों में इन चीजों का अवेयरनेस, इन चीजों के बारे में बताएं बच्चों को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारीक जिंदगी के मुताबिक बताएं। और इल्म जो है ये लाजमन नहीं, ये हरफन हर चीज का निचोड़ है। और दुख लगता है आज के माशरे में देखकर कि हमारी जिंदगियों में इस तरह इल्म शामिल नहीं है। और आज सारे का सारा खराबी जो है पूरे पाकिस्तान में, ये सिर्फ इसी चीज के लिए है कि इल्म का ना होना है, ना इदारों के अंदर, ना स्कूलिंग के अंदर, ना कॉलेज के अंदर, ना यूनिवर्सिटियों में। और जो हमारे हाल यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, स्कूलों का, घरों का, बाजारों का, इदारों का, जो मर्जी चीज जमीन से लेकर आसमान तक उठा ले पाकिस्तान के अंदर, सारी की सारी इल्म ना होने की वजह से बेड़ा गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गए, अखलाकियात तबाह हो गई, ताकत का निजायज इस्तेमाल हो रहा है, जो कुछ हो रहा भाई करो सही। तो मेरे प्यारे, ये जरूरी नहीं है हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हम भी अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। कुरान का हाफिज बनना कोई मामूली बात नहीं है, आलिम बनना कोई मामूली बात नहीं है। आलिम का सोना देख लें और आलिम का जाग के फिर जिंदगी गुजारना कितना फजीलत वाला, इसके ऊपर गौर करें। एक बच्चा सारी जिंदगी तालीम हासिल करके जितना मर्जी बन जाए और एक आलिम जो 12 साल की मेहनत करके बन जाए, वो सो जाता है और पढ़ने वाला, तालीम हासिल करने वाला तहज्जुद की नमाज भी पढ़े, जो मर्जी करे, लेकिन उसका सोना और उसका तहज्जुद और तालीम हासिल करके भी पढ़ना सब कुछ नहीं बराबर हो सकता, उसके सोने के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे, इसलिए अपनी जिंदगी को इल्म सीखने में भी लगाओ, अपने बच्चों को भी इल्म सिखाओ। ये वाला, ये हदीस, फिक्का, ये सारी चीजें जो है, कुरान की तफसीर वगैरह, ये वो, खुदा की कसम, ये सबसे कायनात की कीमती दौलत है, महरूम ना रह जाना। अपने बच्चों को लाजमी ये इल्म सिखाओ। ये कायनात का सबसे अफजल तरीन जिक्र और सबसे अफजल तरीन इल्म है, ये कोई मामूली बात नहीं है, चाहे कुरान का हाफिज है, चाहे वो आलिम है। इसलिए अपनी जिंदगी में सिर्फ ये सोचो सही मैं क्या कह रहा हूं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, चाहे कुरान का हाफिज है, चाहे वो आलिम है। इसलिए अपनी जिंदगी में सिर्फ ये सोचो सही मैं क्या कह रहा हूं। और जैसे आज तालीम का सिक्का चल रहा है, पैसे का सिक्का चल रहा है, मरने के बाद इल्म वालों का सिक्का चलेगा, अमल वालों का सिक्का चलेगा, ईमान वालों का सिक्का चलेगा। उस वक्त भी देखा जाएगा कि किस दर्जे का अमल था, किस दर्जे की जिंदगी। इसलिए मेरे प्यारो, अपनी जिंदगी को कीमती बनाओ। इस जिंदगी को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इस्तेमाल करो, अल्लाह के इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो, और तालीम को जरूरत के दर्जे में रख के उस तरह हासिल करो। यही जिंदगी का मकसद है, इसी काम के लिए मुझे और आपको भेजा गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका, हम सब मुसलमानों का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।